السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब العالمين. आगाज होता है आज हमारा रकू नंबर 14 का, और आयत नंबर 113 से हम इसका आगाज करते हैं اور دیکھتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کو پڑھ کے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں اس پارے کے اس رکوع کے اندر. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وقالت، اور کہا، وقالت اور کہا، الیہود، یہود نے. یہاں پر جو زیر آئی ہے نا، کبھی بھی مونس، کبھی بھی سوری فعل کے ساتھ کبھی بھی زیر نہیں آتی ہے، کبھی بھی. اور یہاں پر زیر اس لیے آئی ہے تاکہ ہم اس کو آگے ملا سکیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر زیر آئی ہے. اور یہ قالت تھا، یہ کون سا صیغہ ہے قالت؟ جی واحد مذکر مذکر غائب. اچھا جی، واحد مذکر غائب. میم تاپ زیر ہے تو یہ مونس کا صیغہ بنتا ہے، حاضر مونس، واحد حاضر مونس کا. وقالت الیہود. ہاں، یہ تو اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تا کے نیچے تو زید ہے، اور یہاں پر جو ہے حاضر کا صیغہ نہیں ہے، یہاں پر غائب کا صیغہ ہے. واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر عربی زبان میں قوم کے ساتھ، جو قوم ہوتی ہے نا، اکثر اوقات اس قوم کے ساتھ مونس واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہود جو ہے وہ قوم تھی، ایسا ہی ہے نا، یہود قوم تھی. تو اس قوم نے کہا، یہاں پر واحد مونس غائب کا صیغہ لگا ہے. وقالت تھا یہ لفظ، قالتی نہیں ہے یہ. تا کے نیچے زیر جو ہے وہ آگے یہود کے ساتھ ملانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھے آپ؟ تو یہاں میم پر یہ واحد مونس جی حاضر نہیں جی پھر بولیں. یہ واحد یہ واحد مونس حاضر نہیں ہے، واحد مونس حاضر نہیں ہے. یہاں پر تا کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے آئی ہے. یہ بیسیکلی لفظ تھا وقالت تھا. ٹھیک ہے. اب آپ تا کو لام کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو لام کو لام سے ملائیں گے، وقال الیہود ہوتا، لیکن بیچ میں سے تو تا غائب ہو جاتا. تا تو اصل میں اس کے اندر ہمیں ایگزیکٹلی بتا رہا ہے، اس کے فائل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ مونس کی بات ہو رہی ہے. عربی زبان کے اندر قوم کے ساتھ واحد مونس غائب کا صیغہ لگتا ہے. یہ بات سمجھیے آپ. یہود جو ہے وہ قوم تھی، اس لیے واحد مونس غائب کا صیغہ لگا. یہ جو زیر ہے، یہ زیر اس کو ملانے کے لیے آئی ہے، یہ حاضر کی زیر نہیں ہے. یہ بات سمجھے آپ لوگ کو؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ پلیز جی میم میم. مجھے پلیز بتا دیجئے، آئی ہے سمجھ یا نہیں آئی؟ جی جی میم آئی آ گئی ہے. دیکھیے میم. وقال، لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ورڈ یہاں پہ آیا ہے تو اس کو ملانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم اسے وہ کر رہے ہیں کنسیڈر. آپ کے سامنے مجھے بتائیے کہ یہاں پر حاضر تو نہیں ہوگا نا یہود کے بارے میں؟ آپ کو بات جو کی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے. ایک منٹ ٹھہریے. وہ آپ نے پوچھا مجھ سے، یہ بات آپ نے پوچھی مجھ سے کہ یہاں پہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مونس کی، واحد مونس حاضر نہیں ہے بلکہ یہ غائب کا صیغہ ہے. وہ کیسے پتا لگے گا؟ دیکھیے، ہم ہر فعل کے اندر سے فاعل کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، جیسے ہم نے پڑھا تھا جی ذہب، جی یا ہم نے پڑھا فتح یا ضربا پڑھا، تو ہم نے اس کے اندر سے فاعل کیا نکالا تھا؟ ضربا کے اندر سے فاعل کیا نکالا تھا؟
दौराबा के अंदर से हुआ फाइल निकाला था। हुआ निकाला हुआ। था। दौराबा के अंदर से भी फाइल निकाला था, वो क्या था? अलिफ था। अलिफ। दौराबू क्या अंदर से फाइल क्या था? वाव। वाव। वाओ। ठीक है। अच्छा, दौराबा दौराबा दौराबू दौराबत दौराबता दौराबना, दौराबत जो था उसके अंदर हिया आ गया। ठीक है। अब आते हैं दौरब दौरबती। अच्छा, एक और बात, दौरबती, यहाँ पे दौरबती हम कहते हैं वो दौरबती था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर फाइल की जरूरत हमें फेल के अंदर से निकालने की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइल आगे जाहिर मौजूद है। अगर हमारे पास आगे फाइल मौजूद ना हो तो तब हम जाकर फेल के अंदर से फाइल को निकालते हैं। ये बात समझे आप लोग? यहाँ पर आगे अल यहूद, पूरा का पूरा वर्ड इसम जो है, नाउन पूरा का पूरा फाइल मौजूद है। वो काम करने वाला फाइल जाहिरी हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमें उस फेल के अंदर से फाइल निकालने की जरूरत नहीं है। अल यहूद फाइल है जी ना, जी मैम। क्योंकि यहूद के ऊपर क्या लगा हुआ? पेश लगी हुई है, ये फाइल है। तो काम करने वाला कौन है? यहूद है। तो हमें इसमें से फाइल निकालने की जरूरत नहीं है। जी मैम। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से ऐसी चीजों की समझ आ जाएगी। वक़ालतिल यहूद, ये ता के नीचे जेर इसको मिलाने के लिए आई है। वक़ालतिल यहूद, और कहा यहूद ने। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके आगे जो फाइल है वो इसमें जाहिर है, यानी जाहिरी तौर पर अलग से फाइल मौजूद है। ठीक। लईसत, ये लईसत था, यहाँ पर जेर आई इसको आगे नसारा से मिलाने के लिए। नसारा भी पूरी एक कौम है, इसीलिए यहाँ पर भी मुन्नस वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया। लईसत नहीं है, अन्नसारा ईसाई अला शैइन, किसी चीज पर। वक़ालती, और कहा, वक़ालत है फिर से आ गया। वक़ालत, और कहा, अन्नसारा ईसाइयों ने, लईसत यहूद, नहीं है यहूदी, अला शैइन, किसी चीज पर। वहुम, और वो, यतलूना, वो तिलावत करते हैं। अल किताबा, किताब की। अल किताबा क्या है? फाइल है, मफूल है? हम्म, फूल। मफूल है। मफूल। क्या आपको इस फेल के आगे फाइल नजर आ रहा है अलग से? इस फेल के आगे फाइल नजर आ रहा है? मैम नहीं आ नहीं, रहा? तो हम क्या नहीं करेंगे? आया। इसी फेल के अंदर से ही फाइल को निकालेंगे। तो उसका फाइल क्या होगा? आओ वाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे पास आगे अलग से आगे अलग से नाउन मौजूद होता जिसके ऊपर पेश लगी होती तो हम कहते जी फाइल, फाइल मौजूद है, हम फिर फेल के अंदर से फाइल ना निकालते। ठीक है। जी। यस मैम यतलूना, वो पढ़ते हैं, अल किताब, किताब, कज़ालिक, इसी तरह, कौला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जिन्होंने, उन लोगों ने, ला, नहीं, यालमूना, वो इल्म रखते, मिस्ल कौलिहिम, उनकी बात की तरह। फल्लाहु, फिर अल्लाह ताला, यहकुमु, फैसला करेगा, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान। यहकुमु कौन सा बाब है? यहकुमु, बताइएगा। यहकुमु कौन मैम सा? कारुमा या करूँ कारुमा यकरम। हकुमा, हकुमा यहकुमु तो नहीं होता। हकुमा यहकुमु नहीं होता। हकम नसर यंसुरु। नसारा नसरा यंसुरु जी हाँ, नसरा यंसुर है। फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा, बैनहुम, दरमियान उनके, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, फीमा, उसके बारे में जो, कानू, थे वो, फी ही, जिसमें, यख्तलिफून, यही है ना, यख्तलिफून, यस, यख्तलिफून, वो इख्तिलाफ करते। वमन, और कौन है, अज़लमु, बहुत बड़ा जालिम, कौन बड़ा जालिम है? कौन बड़ा जालिम है? मिमन, उससे, जिसने, मना, रोका। उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने रोका? मसाजिद अल्लाही, अल्लाह ताला की मस्जिदों से। अन, ये कि, युज़करा, जिक्र किया जाए, युज़करा, जिक्र किया जाए। यहाँ पर, यहाँ पर जो आपको या के ऊपर तशदीद नजर आ रही है, ये इस वजह से है क्योंकि आगे नून से इसको इससे मिलाने के लिए इदगाम हुआ है, इसलिए यहाँ पर तशदीद है। और यहाँ पर रा के ऊपर जबर क्यों है? ये माजी है, मुजारे है? युज़करा, जारे। मुजारे है। नहीं, लेकिन उसमें तो पेश होता है। किस पर? लास्ट लेटर पर पेश होती है ना? हम्म। जी मैम। यहाँ पर पेश नहीं है, लेकिन मुजारे की जी लामत पीछे मैम। मौजूद है। ये जो पीछे अन लिखा हुआ है ना, अन,
اس نے اس کی وجہ سے ہاں پیش کو زبر میں بدل دیا، زبر کر دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے یہ رولز نہیں پڑھے، لیکن ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ کچھ ہوا ہے. اس کی پیش کہاں گئی؟ یہ پیچھے والا لفظ ہے جس نے اس کی پیش کو زبر میں بدل دیا. این یذکرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ، اس کا اسمہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایکسیپشن میں ہے یہ ورڈ، اسمہ پڑھا جائے گا، اسمہ نام اس کا، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا اس کو خراب کرنے کی یا اس کو ویران کرنے کی. یہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ہا مونس کا کس طرف جا رہا ہے؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ہاں کتاب کی طرف. نہیں، کس کی طرف جا رہی ہے یہ ہاں؟ مسجدوں مسجد کی طرف. مساجد جو ہے نا یہ غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہم مونس واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر مونس واحد لگا ہے، فی ہا، ٹھیک ہے. یعنی جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم مونس واحد استعمال کرتے ہیں. یہ ہا اس لیے مونس واحد آئے. مساجد بھی آپ کی کیا ہے؟ مونس ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ماں نہیں کانا تھا، لہم ان کے لیے ان یہ کہ یدخلوہا کے اندر مجھے فعل فاعل مفعول بتائیے گا جی. یدخلوہا کے اندر فعل فاعل مفعول بتائیں جی. کون بتائے گا فعل فاعل مفعول یدخلوہا؟ فعل فاعل مفعول بتائیے گا بچوں پلیز. میم داخلہ فعل ہے اور واو اس کا فاعل ہے اور ہا مفعول ہے. بارک اللہ فیک، شاباش، ویری گڈ. یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، ہا کس میں؟ یعنی کہ مسجد میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں، خائفین خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. عذاب عظیم کیا ہے جی؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. تو اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا عذاب ہے. عذاب ہے، بڑا نہیں، بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے، المشرق و مشرق، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں بھی، تُوَلُّوا تم رخ کرو گے یا منہ پھیرو گے، تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ پھیرو گے، فَثَمَّ تو اسی طرف ہی، اسی جگہ ہی، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. یعنی تم اللہ کا چہرہ وہیں پاؤ گے، یعنی جہاں بھی تمہاری سمت ہوگی تم اللہ کو وہیں پر اسی سمت پاؤ گے. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ. لفظ اللہ کے اوپر زبر کیوں آیا؟ کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع بڑی وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پر یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ در حقیقت یہ لفظ اللہ کی خصوصیات بن رہی ہیں، یعنی کہ صفات بن رہی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. واسع علیم، بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد. اتخذ فعل فاعل لفظ اللہ اور ولدن مفعول، ٹھیک ہے. اس کے اندر سے ہم فاعل نہیں نکالیں گے کیونکہ فاعل آگے اسم ظاہر موجود ہے، اس لیے ہم فعل کے اندر سے فاعل نہیں نکالیں گے. سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے. السماواتی جمع ہے سما ان کی، ٹھیک ہے. فی السماواتی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، کل سب کا سب، لہو اسی کا، قانتون فرما بردار ہیں. سارے کے سارے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی کہ جس کی کوئی پہلے وجود ہی موجود نہ ہو، اس کو پیدا کرنا.
مطلب کوئی جیسے ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا تو ہمارے پاس اس کا میٹیریل کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بغیر کسی میٹیریل کے جس کا کوئی وجود موجود ہی نہ تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے بدیع۔ بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندہ فوت ہو گیا رضائی الہی سے فوت ہو گیا، نہیں، رضائی الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اس کو۔ کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو وہ قضائی الہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے فوت ہو گیا۔ پلیز مائکس کو میوٹ کیجیے گا۔ تو یہ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یقیناً، یہ ماں کا مطلب ہم یہاں پر نہیں کرتے ہیں، یہاں پر ماں اس لیے آتا ہے تاکہ یہ اس انا کا اثر کو ختم کر دے۔ انا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دے دیتا ہے، تو یہاں پر ماں جو ہے اس کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، یقیناً، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون نہیں علم رکھتے نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا کون بتائے گا کون سا باب ہے یکلمونا؟ جی یکلمونا میم باب تفعیل۔ باب تفعیل، باب تفعیل کا جب مضارع بنتا ہے، مضارع کی علامت پر پیش آتی ہے، عین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے۔ باب تفعیل کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یکلمنا کلام کرتا نا ہم سے، اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا؟ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم اس سے قبل تھے، اس سے پہلے تھے، مثل بات قولہم ان کی بات کی طرح کی بات ہی پہلے لوگوں نے بھی کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تشابہت، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، مشتبہ ہو گئے، یعنی کہ مشابہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے کیوں قلوب آیا ہے، جمع آیا ہے کس کی؟ یہ قلوب جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی غیر عاقل وہ ہوتا ہے جتنے بھی انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ باقی تمام کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام چیزیں غیر عاقل ہیں، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق، بینا بینا صاف صاف بیان کر دی، نا ہم نے، الآیاتی آیتیں نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ انا یقیناً یا بے شک، نا ہم، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ارسلنا، بچوں بتائیے گا کون سا باب ہے؟ اس کی میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے شروع میں ایک لیٹر ایکسٹرا آیا ہے، شروع میں وہ لیٹر کون سا ایکسٹرا ہے؟ الف آیا ہے، باب افعال ہے۔ باب فعال ہے، اس الف کو کیا بولتے ہیں؟ قطعی۔ حمزہ قطعی، قطعی، یعنی اس کو قطع نہیں کر سکتے، اس کو گرا نہیں حمزہ سکتے۔ قطعی۔ ارسلنا کا بھیجا ہم نے، کا آپ کو، ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولا اور نہیں، تسألو اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، اہل جہنم کے بارے میں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبعا، تتبعا یہاں تک کہ آپ پیروی کریں۔ اچھا جی، تتبعا کوئی بتائے گا، کوشش کرے گا یہ کیا ہے؟ میم یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل ہے، کیسے؟ ڈبل تا ہے۔ ہم میم یہ شروع والا تا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے،
اور آئین کلمے پہ تشدید ہے. آئین کلمہ کیسے تشدید ہے اس پہ؟ آئین کلمہ یہ بنتی ہے تو پھر با اور آئین کیا ہوا؟ پھر با اور آئین کیا ہو گیا؟ اس کا روٹ ورڈ تا با اور آئین ہے. ٹھیک ہے، یہ تا مضارع کی آ گئی، ایک تا زائدہ ہے، اور اس کا تا با اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر تشدید نہیں ہے. اس کے اندر کی تشدید جو ہے یہ دو تا ہے، یہ تشدید نہیں ہے. یہ باب ابھی آپ لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ آپ کا آئین کلمہ بنتا ہی نہیں ہے، کسی طرح بھی نہیں بنتا. تا مضارع کی ہے، اور اگر آپ اس کو آئین کلمہ چلیں فور ایگزامپل بنا ہی لیں تو پھر یہ با اور آئین کیا بنے گا؟ یہ بات سمجھے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آئین کلمہ اس کا با ہے اور آئین جو ہے اس کا لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کی ملت کی. قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک ہدا اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ہوا وہی الہدا وہی ہدایت ہے. ولا ان اور یقیناً اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اتبعت آپ نے پیروی کی، اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں لکا آپ کا، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ ہی نصیر. کیا ہوگا نصیر؟ کوئی مددگار. نصرہ سے بنا نصیر، کوئی مدد کرنے والا، مددگار. الذین وہ لوگ جن لوگوں کو آتیناہم، کیا ترجمہ ہوگا آتیناہم کا؟ آتیناہم دی دی ہم نے ہم نے ہم ان دی کو، ہم نے ان کو، جی دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے تھے، وہ اسے کس کو؟ اس کتاب کو پڑھتے تھے، حق تلاوتی ہی جیسا کہ حق تھا، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، یعنی جس طرح پڑھنے کا اس کو حق تھا اس کو وہ ایسے ہی پڑھتے تھے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس کا، اس پر، ومن اور جو کوئی، یکفر یہاں پر یکفر کے آگے آپ کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جزم آئی ہے، یہ جزم اس من نے یہاں پر لگائی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو را پر پہ جزم ہے یہ من کی وجہ سے آئی ہے. وہ من یکفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہی ہیں، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے. الخاسرون کیا ہے یہ الخاسرون؟ مضارع. الفاعل میں فاعل ہے، اسم الفاعل الفاعلون. ایک منٹ چپ کر جائیں جی، مجھے ابھی مضارع کی آواز آئی تھی، کس سے مضارع بولا تھا؟ غلط میں نے بولا تھا. بیٹا مضارع ہوتا تو آپ کے پاس کوئی مضارع کی علامت ہوتی. الف لام سے شروع ہونے والے تمام کے تمام الفاظ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ الف لام دیکھ لیں تو الف لام کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی آپ کو فوراً پہچان لینا چاہیے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جی. الخاسرون الفاعلون کے وزن پر ہمارا یہ بن گیا اسم الفاعل. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.